دریائے راوی کی تاریخ کا تیسرا حصہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ تیسرا حصہ اسلامی حملہ آوروں کی آمد سے شروع ہوتا ہے۔ میری مراد سلطان محمود غزنوی کا وہ دور ہے جو 9ویں صدی عیسوی کے بلکہ 10ویں صدی عیسوی کے آخر اور 11ویں صدی عیسوی کے پہلے چوتھائی تک رہتا ہے۔ اس دوران میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور پر بھی حملہ کیا، اور دریائے راوی کراس کر یقیناً وہ یہاں پہ آیا ہوگا، اور پھر اس نے دریائے راوی کے کنارے ہی ایک کچا قلعہ تعمیر کروایا۔ یہ کچا قلعہ بعد میں جب اکبر اعظم یعنی مغل دور کا شہنشاہ اکبر اعظم سری رائے تخت ہوا اور اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ پنجاب اور کابل کی مقبوضات کو محفوظ بنانا ہے، تو پھر اس نے لاہور میں قیام کیا۔ تقریباً 14 سال لاہور مغل انڈیا کا کیپٹل رہا، اور اس دوران میں انہوں نے نہ صرف قلعہ پختہ کروایا، اس میں محل بنوائے۔ اس کے اندر اکبری محل اکبر اعظم کی یاد دلاتا ہے، دیوان عام بھی اکبر اعظم کی یاد دلاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تعمیرات کروائیں، اور پرانا جو شہر ہے لاہور اس کے ارد گرد ایک فصیل بنوائی جو کہا جاتا ہے کم از کم 30 میٹر اونچی تھی۔ 30 میٹر نہ صحیح، اگر ایگزاجریشن بھی ہے تو 30 فٹ تو ڈیفینیٹلی تھی، کیونکہ بعد کے ادوار میں رنجیت سنگھ نے اس دیوار کو نیچا کروایا، کیونکہ اس کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں۔ تو یہ کافی دلچسپ ہے، اکبر اعظم کے دور تک ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اکبر کے بعد اکبر کے صاحبزادے نور الدین جہانگیر نے زیادہ عرصہ لاہور میں ہی قیام کیا، حتیٰ کہ اس کی زندگی کے آخری جو خواہش ہے لاہور میں دفن ہونے کی، وہ بھی یہیں پوری ہوئی، اور وہ مقبرہ جہانگیر میں دفن ہے جو بالکل دریائے راوی کے دوسرے طرف واقع ہے۔ یہ عمارتیں بنوانا، یہاں پہ بہت ساری تعمیرات کروانا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی لاہور ایک تاریخی اور اہم دریا کے طور پر تھا، اور ایک اہم ثقافتی مرکز کے طور پر بھی تھا۔ مینا بازار کا کانسیپٹ جو ملکہ نور جہاں نے شروع کیا، وہ کہا جاتا ہے کہ دریائے راوی کے کنارے بھی تھا، اور باغ دلکشا کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مقامات ہوں، لیکن جو ایویڈنسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلا شہزادہ جو لاہور میں قیام پذیر ہوا مغل شہنشاہوں میں، بابر تو یہاں آنا اس کا ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن بابر کا بیٹا کامران جب اس نے الحاق کیا پنجاب کا، تو پھر اس نے لاہور میں ہی قیام کیا، اور کامران کی بارہ دری جو اس وقت دریائے راوی کے بالکل وسط میں ہے، وہ اصل میں مرزا کامران نے ہی بنوائی تھی، اور مرزا کامران نے اس کے ساتھ اپنے محلات بھی بنوائے تھے، مگر وہ محلات دست برد زمانہ ہو گئے، دریا کی نظر ہو گئے، کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ۔ جو موجودہ جگہ ہے دریائے راوی کی، یہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور سے ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے جب بادشاہی مسجد بنوائی، تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو لاحق تھا بادشاہی مسجد کو، اور شہنشاہ نے جو سوچا وہ یہ تھا کہ دریا بالکل قلعے کی دیواروں کے ساتھ سے ہو کے بہتا تھا، اور انہیں یہی ڈر تھا کہ اس طریقے سے بار بار سیلاب آئیں گے، اور مسجد کو ایک مسجد کی بقا کو ان سے خطرہ ہوگا۔ تو پھر یہی ہوا کہ شہنشاہ نے بند اورنگزیب بنوایا، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے، اور یہ بند کہا جاتا ہے مستی دروازے یا اس سے آگے سے شروع ہوتا تھا اور محمود بوٹی تک جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کی ٹکر تھی جو دریا کا راستہ بدلنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس ٹکر کے بعد سے دریا نے راستہ بدلنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ گیا جہاں آج کل ہے۔ لیکن اس دوران میں کچھ نالے وغیرہ بہتے بھی رہے جو شاید محمود بوٹی کے بعد کے ہوں، کہ ان کے ایویڈنسز بڈھا دریا کی صورت میں یہاں پہ موجود رہیں۔ تو بڈھا دریا بنیادی طور پر دریائے راوی کے اس قدیم راستے کا نام ہے جو آج کل کے مینار پاکستان کے قریب سے گزرتا تھا، اور آج سے کم و بیش 10-15 سال پہلے یہ بڈھا دریا اور اس کی ایویڈنسز بالکل تھیں، اور اس بند کی بھی تھیں جو محمود بوٹی کے پاس تھا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط بند تھا، اور اس کی وجہ سے لاہور کا جو ہمیشہ کے لیے لاہور تو سیلابوں سے بچ گیا، لیکن یہ سیلاب پھر بعد میں شاہدرہ کے علاقے کو درپیش ہوئے۔ یقین مانیے شاہدرہ پہلے لاہور کا حصہ نہیں تھا، یہ لاہور کے پار ایک آبادی تھی جو شاہی یا شہنشاہوں کی گزرگاہ کے طور پر جانی جاتی تھی، اور پھر جب مقبرہ نور جہاں، مقبرہ جہانگیر یہاں پہ بنے،
اور وہ باغ بنا باغ دلکشا، جو پہلے باغ مہدی علی خان تھا، تو پھر اس کے بعد اس علاقے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن اس کی اپنی انفرادیت جو ہے وہ بعد میں بھی قائم رہی، اور بڑی یہ دلچسپ ہے اس علاقے کو اسٹڈی کرنا، اور یہاں کی قومیتوں کو جو زیادہ تر افغانستان سے آئی تھیں، جیسے ککزئی وغیرہ ہیں، یہ یہاں کے لوکل نہیں، افغانستان سے آئے تھے، کس دور میں آئے تھے، مختلف کہانیاں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ راوی کے کنارے رہنے والوں گوتوں کو، قوموں کو ہم ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں، اور راوی کی کلچرل ہسٹری میں ان جو لوکیلٹیز ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ راوی کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن یہ کہ راوی یہاں کی لوک داستانوں کا ایک اہم حصہ رہی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں یہاں پہ جہاز بھی لنگر انداز ہوا کرتے تھے۔ یہ جہاز سکھر وغیرہ سے آتے تھے، یعنی یہاں سے ملتان تک دریا راوی میں جاتے تھے، اور دریا راوی سے آگے پھر دریا سندھ اور چناب سے ہوتے ہوئے سندھ میں، اور پھر سندھ سے سفر ہوتا تھا۔ مجھے یہ تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ اتنا فریکوینٹ ٹریول نہیں ہوگا، کیونکہ دریا راوی اتنا گہرا دریا نہیں، تیز دریا اسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ گہرا دریا نہیں ہے، یہ طاقتور دریا ضرور تھا، لیکن اتنا گہرا دریا اس کے بارے میں تصور نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو۔ ایویڈنسز ہیں اس کے بارے میں بھی کہ یہاں پہ جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے، لیکن گوروں نے جو جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا اور سندھ کو انیکس کر چکے تھے، تو اس وقت کچھ جہاز آئے تھے یہاں لاہور میں، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹوں کے ادوار میں کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ لنگر انداز بھی ہوئے تھے، اور وہ جو کیپٹن ہیں، کیپٹن اس کے نام پہ کیپٹن برنیئر یا نیپیئر، کیپٹن ریپیئر، وہ اصل میں جہاز کے ذریعے ہی یہاں پہنچے تھے اور نیویگیٹ کر رہے تھے۔ بعد میں یہی نیویگیشن ان کے جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اور ملیٹریلی کام آئی، اور انہوں نے پھر پنجاب کو انیکس کرنے میں دیر نہیں لگائی، یہاں تک کہ 1849 کو پنجاب ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر تسلط چلا گیا، جو تقریباً 10 سال تک یا 8 سال تک رہا، کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ برٹش راج نے، یعنی ڈائریکٹ برطانوی حکومت نے لے لی، اور اس کے بعد سے جو حکومت ہے وہ 90 سال یا اتنے چلتی رہی، جہاں تک کہ 1947 میں آزادی ہوئی، اور لاہور جو پاکستان کا کلچرل کیپٹل کہلایا، اس کی بڑی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں فسادات بھی بہت ہوئے، اس کی کہانی الگ سے وہ ہم اگلی قسط یعنی چوتھی اور آخری قسط میں ڈسکس کریں گے، کہ پارٹیشن کے بعد کا لاہور اور پارٹیشن کے وقت کا لاہور، اور پارٹیشن کے وقت راوی کا رنگ کیا رہا تھا، کیا راوی بھی خون آلود ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ رضا کھرل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔